الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ ہم لوگوں کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان جب آتا ہے تو قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں مسلمانوں کے معمولات میں آ جاتی ہیں. ایک اچھی خاصی تعداد جو سارے سال مسجد کا رخ نہیں کرتی، رمضان کے مہینے میں وہ مسجد میں آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے لگتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو درمیان سال میں عام طور پر ہم لوگ نہیں کر پاتے، لیکن رمضان کے مہینے میں عادت ہو جاتی ہے اور کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نمازوں کے سلسلے میں اضافہ ہوتا ہے، تراویح وغیرہ کا. تو کل ملا کر حالات اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یا روزوں کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان متقی بن جائے. مشہور آیت ہے، سب لوگ جانتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کی فرضیت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد بتایا گیا ہے. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو. اب ظاہر بات ہے کہ متقی بننے کا یہ مسئلہ خالی رمضان کے لیے تو نہیں ہوگا، سارے سال کے لیے ہوگا، ساری زندگی کے لیے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر رمضان گزارنا چاہیے. یعنی ہمیں رمضان میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے مزاج میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. قرآن کریم میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جگہ جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو ظاہر بات ہے اللہ سے بچنا مراد تو نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنا مراد ہوگا. لیکن اس کے مفہوم میں جو بچنے کا معنی شامل ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو.
جو گناہ ہیں ان سے بچو۔ اب یہ بات، اس میں دو حصے ہیں خاص طور سے غور کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ تقوی کو ہم سمجھ لیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، تاکہ عمل کریں، ہم زندگی میں لائیں اس کو۔ عام طور سے جب تقوی کی بات بیان کرنے والے علماء کرتے ہیں تو سننے والے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ تقوی تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، ہم تو ایسے ہی گناہ گار معمولی آدمی، ہم کیا تقوی اختیار کریں گے۔ آتا ہے نا یہ سب ذہن میں۔ غور کریں کہ قرآن میں جو کچھ احکام ہیں، اللہ کی شریعت میں جو کچھ احکام ہیں، وہ صرف بزرگوں کے لیے تو نہیں ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی تو ہیں، بلکہ ہمارے لیے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم سب اللہ سے ڈرو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جنت میں کیا ہمیں نہیں جانا ہے؟ کیا جنت میں بس کچھ خاص ہی لوگوں کو جانا ہے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں جنت میں جانا، ہم سب کی دعا بھی ہے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جنت میں پہنچائے۔ جنت میں جانا ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے، اور اس کے لیے ہم سب مستعد ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے، خواہش مند ہیں جانے کے۔ بلکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی حکم ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو فصل الفردوس، فردوس مانگو۔ حالانکہ کام ہم سیدھے جنت کے نچلے حصوں کے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ اب اس میں بدلنا کیا ہے؟ دو باتیں ہیں۔ تقوی میں جو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو۔ ہمارا قصہ یہ چل رہا ہے کہ نہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، نہ بندوں کے ساتھ۔ گڑبڑ کیا ہے؟ فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، جنت میں جانے کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ جانا کیسے ہے، تو عمل نہیں ہو رہا ہے، بدلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے جو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ گناہ بھی سمجھتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بدکاری ہے، زنا، عام ہر آدمی کوشش کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو، کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بدترین گناہ ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا چوری کرنا ہے، چوری سے بچتے ہیں، جو کہ چوری میں گناہ ہونے کے علاوہ پٹائی کا بھی نمبر ہے، یعنی دنیاوی سزا بھی مل جاتی ہے، اللہ کے بندوں سے معاملہ پڑتا ہے۔ یا اس قسم کے اور گناہ ہیں، جیسے قتل کرنا ہے، جلدی سے کوئی آدمی قتل کا گناہ نہیں کرتا۔ جادو ہے، سحر، ہر آدمی اس سے بچتا ہے، اکثر لوگ بچتے ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی ہیں اور گناہ سمجھ کر ان سے بچتے بھی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں مگر بچتے نہیں ہیں عام طور پر۔ ان میں سر فہرست دو گناہ ہیں، ایک غیبت ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ سب کو پتا ہے غیبت بہت بڑا گناہ، بدترین گناہ، مگر 99% نہیں، 999 لوگ غیبت کرتے ہیں، یعنی 1000 میں ایک ہی بچتا ہوگا شاید، مشکل ہے اتنا بھی۔ اللہ جانے کیوں کرتے ہیں؟ مزے لینے کے لیے کرتے ہیں، اپنی آسانی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے جھوٹ کا معاملہ ہے، بے وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی سی غرض ہوتی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، یہاں تک کہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سفر میں چلتے ہیں اور گاڑی میں چل رہے ہیں، ادھر سے جہاں جانا ہے وہاں سے فون آتا ہے کہ کہاں پہنچے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
قریب بتا دیں گے. اگر دیوبند پہنچنا ہے تو وہ کہیں گے مظفر نگر بائی پاس میں ہے، حالانکہ کھتولی میں ہے، یا میرٹھ میں ہے. وہ کہیں گے بس پہنچنے والے ہیں، حالانکہ بھی آدھا گھنٹہ ہے. بے وجہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ سامنے والے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. اور اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے شرمندگی کی فکر نہیں ہوتی. تو ایک قسم یہ ہے. مگر ایک قسم اور ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں. کچھ گناہ وہ ہیں جن کو گناہ بھی سمجھتے ہیں اور ان سے بچتے بھی ہیں عام طور پر. کچھ گناہ وہ ہیں جن کو گناہ سمجھتے ہیں اور بچتے نہیں ہیں. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کی طرف خیال بھی نہیں جاتا، سب کر رہے ہیں عام طور پر. ایسے گناہ جو ہیں آپ غور کریں، اللہ کے معاملات میں بھی ہیں اور بندوں کے معاملات میں بھی ہیں. اللہ کے معاملات میں عادت پڑ جاتی ہے کچھ چیزوں کی. مثلا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ سارے اچھے کام کرتا ہے، نماز کی طرف خیال نہیں جاتا اس کا. یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے آج کوئی گناہ کیا. اس نے فجر کی نماز بھی قضا کی، ظہر کی نماز بھی قضا کی، عصر کی نماز بھی قضا کی، مغرب کی نماز بھی قضا کی، عشاء کی نماز بھی قضا کی. ایک دن میں 5 نمازیں. ایک نماز کا قضا ہونا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور اس نے 5 نمازیں ایک دن میں قضا کی ہیں اور شام کو رات کو بیٹھ کے وہ اطمینان سے بیٹھا ہے کہ جیسے اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. احساس بھی نہیں ہوتا اس کو کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اسی طرح سے بندوں کے معاملات میں کچھ گناہ ہیں جو عادتاً ہو رہے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہے. مثال کے طور پر گھروں کے اندر جو برتاؤ ہے ہم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے. بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ. اس سے آگے چل کر اولاد کے آپس کے معاملات میں بڑوں کا کردار. یعنی ایک تو وہ ہے کہ ہم نوجوانوں سے کہیں بھائی ماں باپ کی خدمت کرو. ساری دنیا جانتی ہے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن دوسری طرف ماں باپ سے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی انصاف فرمائیں. یہ جو سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس سال 2 مہینے گزشتہ بہت سفر ہوئے پورے ملک میں. میں کہتا پھرا ہوں لوگوں سے، ہر بیان میں کہا ہے میں نے، آپ سے بھی کہتا ہوں، مجھے بتائیں ایمانداری سے کیا گھروں کے اندر انصاف کرنے کی عادت ہے؟ میں پوچھوں گا تو ابھی پتہ چل جائے گا. جب آپ کے بیٹے اور بہو کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ کون صحیح ہے؟ آپ کا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہے؟ بیٹے کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. سینکڑوں گھروں میں کوئی ایک گھر ہوگا جہاں بڑے جو ہیں سسر صاحب یا ساس صاحبہ وہ بہو کا ساتھ دیں کہ ہاں یہاں بہو صحیح کہہ رہی. اکثر کیا ہے؟ بیٹا صحیح ہے بہو غلط ہے. اور جہاں آپ کی بیٹی گئی ہے وہاں اگر کوئی اختلاف ہو تو ہمیشہ کون صحیح ہے؟ بیٹی صحیح ہے، داماد غلط ہے. آپ غور کریں، اگر ماں باپ کبھی اپنی بیٹی کی غلطی مان لے کہ نہیں یہ بات اس کی غلط ہے، داماد کی صحیح ہے، تو اس کا گھر آباد رہے گا یا نہیں؟ کون بگاڑتا ہے؟ ہماری ناانصافی بگاڑتی ہے. یہاں تک کہ طے شدہ ہے ہمارے گھر میں جو بڑی عورت ساس بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے، بہو خراب آ گئی، اور جہاں ہماری بیٹی گئی وہاں ساس خراب مل گئی. بتاؤ نہیں ہے ایسا؟ قاعدہ کلیہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے معاملات میں انصاف کے عادی نہیں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نمازی بھی ہیں اور روزانہ گھر کے اندر ظلم کر رہے ہیں. یہ ہے وہ گناہ جن کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ہے گناہ. یہاں تک کہ ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ اپنی سگی اولاد میں بھی ناانصافی کر جاتے ہیں.
ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے، ایک کی کمائی کم ہے، تو ہمیشہ کون اچھا لگتا ہے؟ دونوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ جس کی آمدنی زیادہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں دعا کے لیے، حل کرنے کے لیے، بہت معلومات ہے اس کی۔ ماں باپ اپنی سگی اولاد میں ناانصافی کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ساووا بین الاولاد، بچوں میں برابری کرو، یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا رکھا ہے، سیکھنا نہیں چاہتے آپ، ناانصافی کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، جو گناہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے ان میں یہ ظلم اور ناانصافی بھی۔ قرآن میں تو یہ فرمایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو، جی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی میں آمادہ نہ کرے ہرگز۔ اور فرمایا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، صحیح بات کہو، انصاف کی بات کہو، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اپنے کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جو مزاج ہے، جو معقول ہے وہ یہی ہے نا۔ میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، مگر مسلمانوں کو صحیح راستے پر ہی لانے کے لیے صحیح نیت سے کہتا ہوں کہ جس قوم کا مزاج اتنا زیادہ اپنے گھروں میں ناانصافی کا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے سکتے ہیں ہم حکومت کرنے کے لائق، جن سے اپنے گھروں میں انصاف نہیں ہوتا؟ اور پھر کس منہ سے ہم دوسروں کی ناانصافی کی شکایت کرتے ہیں؟ غیروں کی طرف سے ہمارے ساتھ بے شک ہوتی ہے ناانصافی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں جتنی ہم کر رہے ہیں اتنی نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی برائیوں کو جانتے ہیں، اپنی برائیوں کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ روزہ ہے، زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، مگر ایک حدیث ذہن میں ہے، وہ ضرور سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں جو مضمون ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدے کا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ پورے 2 مہینے پورے ہندوستان میں وہ حدیث بھی سناتا رہا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ عز وجل، حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور علیہ السلام نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست نقل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یہیں سے بات شروع ہوئی ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے وہ ظلم بنتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دے اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے، ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اپنی ملکیت کو چاہے جہاں رکھیں، اختیار ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوگا۔ مگر لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں کرتا، جس کو تم ظلم سمجھتے ہو میں وہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات اور سنو، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، ظلم کو میں نے تمہارے آپس میں بھی حرام بنایا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کم سے کم اتنا تو کر لیں ہم لوگ کہ ظلم سے رک جائیں، اور زیادہ حقوق ادا کرنا تو کہاں کی بات ہے، کم سے کم ناانصافی چھوڑ دیں۔ سوچیں اس کو، گھروں میں جا کر اس پر عمل کریں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا ہے، فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں،
تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور بعد کے تمام لوگ اور تمام انسان، تمام جنات، یعنی شروع سے قیامت تک کے تمام انسان اور جنات کتنے کھڑا ہوں گے اللہ جانتا ہے، تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا جو آدمی گزرا ہو، محدثین نے یہاں لکھا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ، سارے انسان صرف مسلمان نہیں پیغمبر کی طرح ہو جائیں اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی سے، سب عبادت کرنے لگے، سب اللہ سے ڈرنے لگے، تو ایسا نہیں کہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی، وہ شان پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اگر یہ سارے لوگ شروع سے آخر تک کے تمام انسان، تمام جنات، یہ تم میں سب سے زیادہ نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں، محدثین نے یہاں بھی لکھا شیطان بن جائیں، سارے لوگ شیطان ابلیس کی طرح بن جائیں، اتنے نافرمان ہو جائیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میری شان میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا بڑا ہوں ویسا ہی رہوں گا، میری شان تمہاری عبادتوں سے نہیں بڑھتی اور میری شان تمہارے گناہوں سے نہیں گھٹتی، میں اپنی جگہ ہوں۔ اور اس کے بعد فرمائے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، یہ سارے انسان شروع سے آخر تک کے تمام انسان و جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے مانگیں، جو مانگنا چاہے مانگے، اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگ رہا ہے وہ دے دوں، سب مانگے، جو جس کا جی چاہے مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں، تو سب کو دینے کی وجہ سے میرے خزانے میں جو کمی آئے گی، اگر اس کو کمی کہو تو وہ ایسی ہوگی جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے، ایک سوئی کو بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، اگر ایک گلاس میں سوئی ڈال کے نکال لے تو کوئی کمپیوٹر بتائے گا گلاس میں کتنا پانی کم ہوا ہے، ایک گلاس میں، اور آپ آگے بڑھیں بالٹی میں اور حوض میں اور ندی میں اور دریا میں اور سمندر میں، سمندر کا پانی، سمندر سے تو اگر ہزاروں ٹن پانی بھی نکال لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہاں فرما رہے ایک سوئی داخل کر کے نکال لے تو کوئی بتا سکتا ہے سمندر میں کتنی کمی آئی، ایسا فرق ہوگا میرے خزانے میں، اتنا ہے میرے پاس۔ اور آگے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فوفیھا ایاکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں محفوظ کر لیتا ہوں اور پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تو جو آدمی خیر پائے
کوئی خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو کوئی خیر کے علاوہ کچھ پائے تو صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، مجھے برا نہ کہے۔ سنی آپ نے حدیث، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ معاملہ چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ وہی ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس رمضان میں کوشش کر کے ہم رمضان کے ایام کو اس طرح گزاریں کہ جو مقصد بتایا تقوی حاصل کرنے کا، اور تقوی کی یہ ساری تفصیل کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، جن گناہوں سے ہم بچتے آئے ہیں لیکن جن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں آج سے طے کر لیں کہ ان سے بچنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، اور جن گناہوں کے گناہ ہونے کی طرف توجہ نہیں تھی اب توجہ ہو رہی ہے ان سے بھی بچنا ہے۔ پکا ارادہ ہم کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پھر یہ کہ اللہ سے بار بار استغفار کرتے رہیں۔ رمضان کے ایام میں 2-3 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ سب سے بڑھ کر تو قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اس مہینے کی بہار ہے، سارے سال کی بہار ہے، لیکن اس مہینے میں قرآن کریم کی رونق اور رحمت اور برکت اور زیادہ ہوتی ہے، مناسبت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت سے کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے رہیں، پورا استغفار لمبا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا چھوٹا پڑھ لیں استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، جتنا جیسا موقع ہو، جس وقت جیسی طبیعت ہو پڑھتے رہیں، کرتے رہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی کثرت سے ذکر کریں، تو امید یہ ہے کہ روزہ صحیح گزرے گا اور روزے کے ذریعے ہماری زندگی میں تقویٰ آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر کے ہمیں دے دیا گیا، ہمارے اوپر اس کو سایہ فگن کر دیا گیا، بلکہ ہمیں عطا کر دیا گیا، اور اس کی برکات بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے اسی میں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے یہ بات کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا خاص طور سے مزاج بنائیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک زیادہ بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو اپنی اصلاح کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو دیندار طبقہ ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، مگر اصلاح کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، یہ خیال ان کا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے میں کوئی آدھا گھنٹہ بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہے روزانہ؟ ہفتے میں ہے، مہینے میں ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل میں یہ کام ہی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تقویٰ جو آئے گا وہ سچوں کے ساتھ رہنے سے آئے گا، صحبت صالح سے آئے گا، بازار میں نہیں آئے گا۔ میں سنایا کرتا ہوں، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، بڑا سا جلسہ تھا مدرسے کا، تقوی پر بات ہو رہی تھی، بات ختم ہونے آئی تو دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا تقویٰ کہاں ملے گا؟ ایسے اس نے سوال مار دیا، تو میں نے فوراً اسی کے انداز میں جواب دیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگی وہ تو کپڑے کی دکان پہ ملے، اور میں نے کہا غلہ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگے اس کی دکان الگ ہے، وہ غلے کی دکان پہ ملے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کپڑا کپڑے والوں کے یہاں ملتا ہے، غلہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے، تو تقویٰ تقوی والوں کے یہاں ملے گا۔ جن لوگوں کی زندگی میں تقویٰ ہے ان کے پاس جاؤ گے تو تقویٰ آئے گا، بازار میں نہیں ملے گا تقویٰ، صحبت سے اس میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو بھی اپنا مزاج بنائیں۔ ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے کہ جگہ جگہ علماء موجود ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے ہم نے ایسے علاقے دیکھے ہیں اس ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی کہ جہاں 50 میل تک کوئی عالم نظر نہیں آتا، اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ جس طرف آپ مڑیں، جس طرف قدم رکھیں کوئی عالم نظر آئے گا، کوئی اللہ والا مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بزرگوں کے یہ خانقاہیں چل رہی ہیں، اعتکاف ہو رہے ہیں مسجد رشید میں، مسجد چھتا میں اور دوسرے علاقوں
میں جگہ جگہ، تو ان سب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات کو صحیح کرنا آسان فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہاں بھی جو نظام چل رہا ہے، ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کی نگرانی اور سرپرستی میں اللہ تعالیٰ اس کو استحکام اور ترقی اور قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و متعلقین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم دعا اور توبہ کم کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہی احساس دامنگیر ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے آپ سے، توبہ کرنی چاہیے آپ سے۔ اے اللہ ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہیں، ہم نے گناہ کر کر کے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا ہے۔ اللہ زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں کاٹ دیا ہے اور اس کی نحوستوں سے اللہ بہت ساری رحمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس میں آپ بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محبت کرنے والوں کو، ہمارے جاننے والوں کو اور اس امت کے تمام ہی لوگوں کو ان میں شامل فرما لیجیے جن کو آپ بخشنے والے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر ہماری توبہ رسمی سی توبہ ہو جاتی ہے اور ہم اسی طرح پھر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اللہ اس وقت اس مبارک دن میں، مبارک جگہ میں ایک بار پھر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجیے، اللہ توبہ پہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو خواہشات کا گڑھ بننے سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو خواہشات نفسانی سے پاک کر دیجیے اور ہمارے دلوں میں اپنی سچی اور دائمی ارادہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس وقت ایمان نشانے پر ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے اور تمام امت کے چھوٹوں بڑوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعلقین کو اور پوری امت کے کسی بھی آدمی کو اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ایمان پر استقامت عطا فرمائیے، ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایمان کی قدر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پاس اور کیا ہے اللہ ایمان کے علاوہ؟ اللہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اس کو بچا لیجیے۔ اللہ ہر انسان کی، ہر صاحب ایمان کی عزت و آبرو کو بچا لیجیے۔
جان و مال کو بچا لیجیے، گھر بار آل اولاد کاروبار کو بچا لیجیے۔ اللہ سب چیزوں کے لیے خطرات محسوس ہوتے ہیں، ایک خوف کی فضا ہے، اللہ خوف کو ختم فرما کر سکون میں بدل دیجیے، اطمینان میں بدل دیجیے۔ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے، اللہ اس ملک کو ترقی بھی عطا فرمائیے، اور یہاں کے رہنے والوں کو اور یہاں کے اقتدار والوں کو سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ صحیح برتاؤ اور صحیح معاملے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی اعلیٰ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم شریعت کی پوری پابندی نہیں کرتے، مگر اللہ جب کبھی شریعت پر عمل میں رکاوٹ آتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اے اللہ اب حالات ایسے آ گئے، نمازیں پڑھنے میں بھی رکاوٹ آنے لگی۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ہم نے جو نمازوں کو چھوڑا ہے اس کا نتیجہ ہے، مگر اللہ ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ ہمیں پکڑ سے بچا لیجیے، آزمائش سے بچا لیجیے، اور نمازوں کی آسانی اور شریعت پر چلنے کی آسانی عطا فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہے، ہمارے ملک میں یا باہر، اللہ سب کو شریعت کے پر عمل کرنے کی آزادی عطا فرما دیجیے۔ اللہ پوری شریعت کے مطابق جینا آسان فرما دیجیے۔ اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے۔ اللہ آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ، مگر ہم آپ کے بندے محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کی عبادت کرنے کی ضرورت مند ہے۔ اللہ آسانی عطا فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے۔ اللہ مسجدیں ہاتھوں سے جا رہی ہے، اللہ ہماری بے نمازی ہونے کی یہ سزا ہے، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اللہ آپ بے نیاز ہے، اللہ آپ کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر اللہ ہم کمزوروں کا حال خراب ہوتا ہے، اللہ ہمیں ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ اے رب کریم معاف فرما دیجیے اور عزت دے دیجیے، اور تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام دینی کاموں کی، دعوت و تبلیغ کی، صحیح خانقاہوں کی، تمام خدام دین کی اے رب کریم حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے لیے بچوں اور متعلقین کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے۔ ہمیں اور ہمارے متعلقین میں جو کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بہت سے احباب پریشان ہیں بعض بیماریوں کی وجہ سے، اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہترین صحت عطا فرما دیجیے۔ اللہ علاجوں کو نافع بنا دیجیے۔ اللہ جو ہم میں بہت سارے لوگ قرضوں کے بوجھ پہ دبے ہوئے ہیں، اے رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو قرضوں سے زبردوش فرما دیجیے۔ اللہ بہت سے لوگ بے گھر ہیں، آرام دہ گھر دے دیجیے۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، بابرکت حلال روزگار دے دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں، مقدموں میں، اللہ بری کر دیجیے۔ جو جیلوں میں بندے رہائی دلا دیجیے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے متعلقین کی، ہمارے قائدین کی، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے رب کریم جو بے اولاد ہے انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجیے۔ جو اپنی اولاد کے سلسلے میں کسی پریشانی کا شکار ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ ہم سب کی اولادوں کے بارے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ رمضان ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ بار بار رمضان کی دولت ہمیں عطا فرمائیے، اور رمضان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت نصیب فرمائیے، اپنا ذکر نصیب فرمائیے، درود و استغفار کی کثرت نصیب فرمائیے۔ اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجیے، ہماری زندگیوں میں تقوی دے دیجیے۔ اللہ آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو بے سان و گمان عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جن کو آپ بے گمان دیتے ہیں اور جن کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دیجیے۔ اللہ ہمارا منہ مانگنے کا نہیں ہے، ہم آپ سے مانگنے کا ڈر بھی نہیں آتا ہے، اللہ عطا فرما
دیجیے، معافی کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی اور تمام دنیا میں پھیلے ہوئے اداروں کی حفاظت فرمائیے، جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اللہ ان کو ان سے اللہ آسانی سے پیچھا چھڑا دیجیے اور عزت بڑھا دیجیے، استحکام عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کام صحیح طور پہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ سب کے حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ مسجد رشید میں اور جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں اللہ سب جگہ اللہ قبولیت عطا فرمائیے اور آنے والوں کے لیے خیر کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دیجیے، اپنے نظا کے کاموں کے لیے ہمیں قوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں پر، ہمارے بیوی بچوں متعلقین کے دلوں پر، ہمارے گھروں پر اور اس پوری امت پر اللہ اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گئی خیر وہ بھی عطا فرما دیجیے اور ہر شر سے بچا لیجیے۔ اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا